السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا لیسن سورہ آل عمران کی آیت نمبر 9 سے 12 تک ہے۔ پارہ نمبر 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ۔ اے ہمارے رب، بے شک تو جمع کرنے والا ہے لوگوں کو ایک دن کے لیے، نہیں کوئی شک اس میں۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، بے شک اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز نہ کام آئیں گے ان کو ان کے مال اور اولادیں اللہ کے پاس کچھ بھی، اور یہی لوگ آگ کا ایندھن ہیں۔ کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، جیسے حال ہوا آل فرعون کا اور ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے جھٹلایا تھا ہماری آیات کو۔ فأخذہم اللہ بذنوبہم، تو پکڑا ان کو اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ شدید پکڑنے والا ہے۔ قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم، کہہ دیجئے کافر لوگوں سے کہ ضرور تم مغلوب کیے جاؤ گے اور اکٹھے کیے جاؤ گے جہنم کی طرف۔ وبئس المہاد، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ کل کے لیسن میں جو دعا تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، کہ یا اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرنا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت ہبہ کر، بے شک تو ہبہ کرنے والا ہے۔ پھر آگے ہے، اے ہمارے رب، بے شک تو لوگوں کو جمع کرے گا ایک دن، اس میں کوئی شک نہیں، کیونکہ انسان ویسے تو مسلمان ہو کر یہ شک کبھی نہیں کرتا کہ قیامت نہیں آئے گی، لیکن اس کی باتیں، اس کے دنیا کے معاملات، اس کے دنیا میں بہت دل لگانا اور دنیا کی طرف بہت زیادہ توجہ اور دھیان دینا، اس کی بہت زیادہ فکر کرنا احساس دلاتی ہے کہ اسے آخرت کی فکر بہت کم ہے۔ بے شک وہ زبان سے یہی کہتا ہے، کیا ایک گھڑی کا نہیں پتہ؟ اگر جس انسان کو ایک گھڑی کا پتہ نہ ہو کہ اگلے لمحے وہ کس دنیا میں ہوگا، وہ کیسے اتنے لمبے چوڑے محل بنا کے سکون سے رہ سکتا ہے؟ اور پھر اگر بنا لیے ہیں تو ان میں بے نماز ہو کے کیسے سو سکتا ہے لمبی تان کے؟ وہ کیسے بے فکر ہو کے جی سکتا ہے؟ اس کے سر پہ کتنی ذمہ داریاں، ان سے کیسے وہ دوڑ سکتا ہے؟ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے بارے میں قسمیں کھا کھا کر 30 پارے 29 پارے میں ذکر کیا کہ وہ کوئی لمبا چوڑا پروگرام نہیں ہوگا، ایک لمحے میں آ جائے گی۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، ایک لمحے میں، آنکھ جھپکنے کی دیر میں قیامت آ جائے گی۔ ہر انسان اپنی اپنی روٹین میں گم ہوگا، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ہی فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں۔ جتنا یہ یقین مضبوط ہوگا اتنا انسان کا عمل بدلے گا، جتنا انسان ہر وقت یہ فکر میں رہے گا کہ پتہ نہیں یہ نماز پڑھی اگلی پڑھوں کہ نہیں، پڑھ سکتا ہوں کہ نہیں، اتنی ہی وہ نماز کو اچھا پڑھے گا، یعنی زندگی کا ہر معاملہ اچھا ہو جائے گا۔ جس انسان کو کسی سے دکھ پہنچائے، اگر وہ یہ سوچے کیا پتہ اگلے لمحے میں کہاں ہوتا ہوں، کیا ہوا اگر اس نے کچھ کہہ دیا، وہ کسی کا دکھ کا تکلیف لے ہی نہیں سکتا۔ تو یعنی یہ ایسا یقین ہے جو ہماری پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ اس لیے ہی وہ دعائیں کرتے کہ رب تو جمع کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تو سب اختلافات کے فیصلے کرے گا، تو سب جھگڑوں کے فیصلے چکا دے گا، سب کو حق بتا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو اپنی ساری مخلوق کو جمع کرے گا، ہر ایک کو اس کے کیے کے مطابق جزا اور سزا دے گا۔ بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، تیرے بات میں اور تیری ہر بات کے سچ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جو کافر ہیں ان کو ان کے
مال اور اولاد اللہ کے پاس کچھ کام نہیں آئیں گے، کیونکہ ان دونوں چیزوں کا بڑھ جانا اور اس میں کامیابی مل جانا انسان کو یہی سمجھاتی ہے کہ اب فکر کا کوئی مسئلہ نہیں، اب ہم جو چاہیں کر سکتے ہیں، جو چاہیں خرید سکتے ہیں، جہاں چاہیں جا سکتے ہیں۔ ہم ایک آرڈر کرتے ہیں تو ایک ہر چیز ہمارے سامنے ریڈی ہو کے آ جاتی ہے۔ یہ ساری آسانیاں اور دنیا کی جو سہولیات ہیں انسان کو اکثر اوقات میجورٹی خود پسندی میں مبتلا کرتی، تبھی تو وہ لوگ بھی جو زیادہ قد کاٹ والے اور مال اور اولاد والے کہتے تھے ہم سے بڑھ کر کون من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر طاقتوری کوئی نہیں۔ اللہ نے فوری جواب دیا، جس نے تم کو پیدا کیا وہ ہے نا تم سے بڑھ کر طاقتور۔ اللہ نے اپنے نبی کو بار بار قرآن میں کہا، میرے نبی فَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، ان کے مال اور اولاد تجھے حیران نہ کریں، تعجب میں نہ ڈالیں۔ انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا وتزہق انفسہم وہم کافرون۔ اللہ تو چاہتا ہے انہی کے ساتھ دنیا میں عذاب دے، ان کی جانیں نکل جائیں اور کافر ہی رہیں۔ کتنے مال اور اولاد والے ہیں جو اپنی ان اولادوں کی وجہ سے رو رہے ہیں، ذلیل ہو رہے ہیں کہ اولادیں ایسے ایسے کام کرتی ہیں، اور یہ مال کا زیادہ ہونا ایسی ایسی بے حیائیوں کو گھر میں سمیٹ کے لے آتا ہے، دکھوں کو لے آتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کاش مجھ سے کم پیسہ ہوتا تو میرے گھر میں سکون ہوتا۔ بے شمار لوگ اگر ہم معاشرے میں دیکھیں، کیونکہ ہم صرف ظاہریت کو دیکھتے ہیں، کوئی بہت اچھا پہنتا ہے، کسی کا بہت اچھا گھر ہے، بہت اچھا سٹیٹس ہے، ہم سمجھتے ہیں وہ بہت خوش ہے، کبھی اندر جا کے دلوں کو دیکھیں کتنے پریشان ہیں دل، جو اللہ سے دور ہیں، خاص طور پہ وہ دل اگر پیسے والے ہیں تو ان کو کسی لمحے چین نہیں، کبھی کسی طرف سے ان کو پریشانی ہے، کبھی کسی طرف سے۔ یہی مال اور اولاد ان کے لیے مصیبت دنیا میں بھی بن جاتے ہیں، اور آخرت میں تو بن ہی جائیں گے یہ مصیبت۔ پھر ایک جگہ اللہ نے فرمایا، لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، میرے نبی ان لوگوں کا دنیا میں چلنا پھرنا، بڑھنا، گرو کرنا تمہیں دھوکے میں نہ ڈالے۔ متاع قلیل، بڑی تھوڑی دنیا ہے، بڑا تھوڑا ٹائم ہے۔ ثم مأواہم جہنم، پھر ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگر یہ اولاد نیکی کی طرف نہ لگ سکی، صدقہ جاریہ نہ بن سکی، تو یہ تو مصیبتوں کا پہاڑ کھڑا کریں گی۔ انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم، اللہ فرمائیں گے تم اور جن کی تم پوجا کرتے تھے، وہ مال بھی ہو سکتا ہے، وہ اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، جن خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے تم نے دنیا میں اتنا کچھ کھپ کھپ کے آئے، یہ سب جہنم کا ایندھن ہے۔ تو اس چیز کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کسی کے پاس اگر یہ دنیا کی آسائشیں بہت زیادہ ہیں، مال اور اولاد ہر طرح کا ہے، ان کی کامیابیاں موجود ہیں، کہ وہ آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے، یہ کوئی گارنٹی نہیں۔ آپ نے فرمایا جس کو نافرمانیوں کے باوجود سب کچھ اللہ دیے جا رہا ہے، یہ اس کی طرف سے ڈھیل ہے اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ اللہ ان پکڑ سے ہمیں بچا کے رکھے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر یہ مال اور اولاد کے بعد خود پسندی میں مبتلا رہے تو مت بھولیں کہ دأب آل فرعون والذین من قبلہم، نہ صرف یہ آگ کا ایندھن بنیں گے بلکہ ان کا حال بھی وہی ہوگا جو فرعونیوں کا ہوا تھا۔ کیا کہتا تھا فرعون؟ یہ دیکھو میرے محل جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، یہ میرے شان و شوکت دیکھو، جس نے خود کو رب کہنا شروع کر دیا۔ ان کا اللہ نے کیا حال کیا؟ اسی پانی میں جس سے موسیٰ علیہ السلام کو گزار دیا، اسی پانی میں اسے لوگوں کی آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ اور جو ان سے پہلے قوم عاد، قوم سمود، قوم نوح، بڑی بڑی طاقتوں والے، کسی کو اللہ نے مچھر سے مار دیا، کسی کے لیے ہوا کو عذاب بنا دیا، کسی کے لیے زلزلہ ہی کافی کر دیا۔ تو مت بھولو ان سب کا کیا حال ہوا ہے جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلا دیا، ہم نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے۔ یہ اللہ کا صاف اعلان ہے، کوئی نہ سمجھے، کوئی نہ اس کی کوئی لاجک پیش کرے۔ دنیا میں جب بھی کسی پہ تباہی آتی ہے، انسان اس کی کوئی نہ کوئی لاجک بنا لیتا ہے کہ یہ حالات ہوئے، سیاروں میں یہ مسئلہ ہوا، یہ زندگی کے دن ہیں، ہیر پھیر ہوتا ہے، بڑوں میں بھی آئے، یہ فلاں لوگوں میں بھی آئے، ہمیں آ گیا تو کیا ہوا؟
اللہ نے بتا دیا قرآن میں بار بار، میں نے انہیں ان کے گناہوں کے سبب پکڑا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ وہی چیزیں، وہی سب حالات جو انسان کے فیور میں جا رہے ہوتے ہیں، اللہ کا حکم ہو تو ساری چیزیں خلاف ہو جاتی ہیں۔ وہی بادل جو برسے نہیں تھے مدتوں، ایک قوم پہ آئے تو انہوں نے کہا ھذا عارض ممطرنا، یہ تو بادل ہم پہ برسے گا۔ اللہ نے فرمایا بل ہوا ما استعجلتم، بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مانگا کرتے تھے۔ نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے، کیسے مذاق اڑایا اس وقت کے سرداروں نے، کہاں چلاؤ گے نوح کشتی، اور کشتی بناتے ہوئے مذاق کرتے۔ اللہ نے ان سب کو ڈبو کے دکھا دیا کہ کشتی دیکھو کیسے چل رہی ہے۔ بچا کون؟ لاکھوں کی آبادیاں، کروڑوں کی آبادیاں، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ کوئی گناہوں میں آگے بڑھ جائے تو اس کی جب پکڑ آتی ہے پھر اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہوتا، چاہے نبی کا بیٹا ہی ہو۔ کل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الی جہنم وبئس المہاد، ان کافروں سے کہہ دو تم ضرور مغلوب کیے جاؤ گے، جہنم کی طرف کٹھے کیے جاؤ گے۔ کتنا برا ٹھکانہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بدر کی جنگ سے واپس کامیابی کے ساتھ لوٹے، کافروں کے 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور مسلمان ایک طاقت بن کے ابھرے۔ چھوٹی سی جو سٹیٹ تھی اس کا ایک اللہ نے نام بنا دیا۔ آپ اپنے علاقے میں گئے، آپ نے یہودیوں کو اکٹھا کیا بنو قینقاع کے بازار میں، اور فرمایا یہودیوں اسلام قبول کر لو، اس سے پہلے کہ تم کو بھی وہ ذلت اور پستی پہنچے جو قریش کو پہنچی۔ تو اس سرکش جماعت نے جواب دیا کہ چند قریشیوں کو جو جنگ سے ناآشنا تھے، جنہیں جنگ لڑنی نہیں آتی تھی، آپ نے ہرا لیا، تو دماغ میں غرور سما گیا۔ اگر ہم سے لڑائی ہوئی تو ہم بتائیں گے کہ جنگجو کیسے ہوتے ہیں، آپ کو تو اب تک ہم سے واسطہ ہی نہیں پڑا۔ یہ بدتمیزی کا جواب دیا انہوں نے۔ اس پر یہ آیت اتری کہ میرے نبی ان کافروں سے کہو تم بھی ضرور مغلوب کیے جاؤ گے، اور پھر جہنم کی طرف بھی اکٹھے کیا جاؤ گے۔ یہی لوگ، کوئی شہر بدر کیا گیا، کسی کو مار ڈالا گیا، جب اپنی نافرمانیوں سے باز نہ آئے، اللہ کے نبی کا راستہ روکا، اسلام کا راستہ روکا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں راستوں سے ہٹا دیا، کیونکہ اللہ کا دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ام فضل کا بیان ہے جو حضرت عبداللہ بن عباس کی والدہ ہیں، کہ مکہ مکرمہ میں ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور بلند آواز سے فرمانے لگے، لوگوں کیا میں نے اللہ کی باتیں تم کو پہنچا دی؟ لوگوں کیا میں نے تبلیغ کر دی؟ کیا وحدانیت اور رسالت پہنچا چکا ہوں؟ حضرت عمر فرمانے لگے، ہاں حضور، بے شک اپنے اللہ کا دین ہمیں پہنچا دیا، ہماری زبردست خیر خواہی کی اور بہتری چاہی، آپ نے بڑی حرص اور چاہت سے تبلیغ کی۔ آپ نے فرمایا، سنو، اللہ کی قسم اسلام غالب ہوگا اور خوب پھیلے گا، یہاں تک کہ کفر اپنی جگہ جا چھپے گا، اور مسلمان اسلام کو لے کے سمندروں کو چیرتے پھاڑتے نکل جائیں گے اور اسلام کی اشاعت کریں گے۔ یاد رکھو وہ زمانہ بھی آنے والا ہے کہ لوگ قرآن کو سیکھیں گے، پڑھیں گے، پھر تکبر اور بڑائی اور خود پسندی کے طور پہ کہنے لگیں گے ہم قاری ہیں، ہم عالم ہیں، کون ہے جو ہم سے بڑھ چڑھ کر ہو؟ کیا ان لوگوں میں کچھ بھی بھلائی ہوگی؟ لوگوں نے پوچھا، حضور وہ کون ہیں؟ فرمایا، وہ تم ہی مسلمانوں میں سے ہوں گے، لیکن یاد رکھنا وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اللہ اگر کسی کو یہ اپنی رحمت سے نوازے، یہ برکت عطا کرے، تو اسے اس طرح کی کوئی بڑائی اپنے دل میں نہیں لانی چاہیے۔ جو بڑائی ان یہودیوں اور عیسائیوں کے دلوں میں آ گئی، کسی بھی طرح کی بڑائی، وہ اپنی طاقت کی بھی ہو سکتی ہے، اپنے مال کی، اپنی اولاد کی، اپنے علم کی، کسی بھی چیز کی، جو بڑائیاں انہوں نے اپنے دل میں رکھی، انہیں کے بارے میں اللہ نے فرمایا، میرے نبی ان سے کہہ دو، دنیا میں بھی تم مغلوب ہو کے جیو گے، اور آخر بھی تمہیں جہنم کی طرف اکٹھا کیا جائے گا، اور یاد رکھو وہ بہت بری جگہ ہے رہنے کی۔ اللہ تعالی ہمیں ایسی تمام بری باتوں سے محفوظ رکھیں جو ہمارے اعمال کو برباد کریں، اور آخرت میں ہمیں بے عمل کر کے دکھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی رحمت سے ہر طرح کی خود پسندی سے بچا کے رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔